بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بعض مائیں بہنیں اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتی ہے، تو یہ بد دعا دینا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو بد دعائیں دینے سے منع فرمایا ہے۔ بد دعائیں اولاد کو کیوں دیتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان سے اولاد کی قدر پوچھی جائے، اور جن کے پاس ہے وہ اولاد کی قدر نہیں کرتے، بلکہ ان کو بد دعائیں دیتے ہیں کہ غصہ آ جائے یا کوئی بچہ کوئی ایسا کام کر دے اس پر مائیں بد دعائیں دیتی ہیں کہ تیرا ستیہ ناش ہو، تیرا ناش ہو، تو برباد ہو جائے۔ تو ایسی بد دعائیں مائیں دیتی ہیں۔ تو یہ بد دعاؤں کا جو ہے بچے کے اوپر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، اور بچہ اس سے بگڑ سکتا ہے۔ اگر ماں کی بد دعا قبول ہو گئی بچے کے حق میں تو بچے کے لیے پریشانی بن سکتی ہے، اور ماں باپ کے لیے خود پریشانی بن جائے گی۔ تو یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے تک پوری جوانی میں اللہ سے اولاد مانگتے رہے، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ تو پوری زندگی دعا مانگتے رہے، پھر بڑھاپے میں جا کر اولاد کی نعمت ملی، اور جب اولاد مل گئی بچہ بڑا ہو گیا تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو میرے راستے میں قربان کر دو۔ اس کے لیے بھی وہ تیار ہو گئی، چھری بھی پھیر دی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا چھری کو، تو وہ مینڈے کی گردن پر چلی، اور قیامت تک کے لیے اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ پر قربانی کی سنت کو جاری کر دیا کہ یہ میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ملی تھی تو کتنا رو رو کر اور کس طرح اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے۔ آج بھی جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی وہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ میں اولاد دے دے، اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ تو اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد اگر جس گھر میں نہیں ہوتی وہ گھر ویران ہوتا ہے، سنسان ہوتا ہے، اس میں دل نہیں لگتا، اس میں طبیعت مانوس نہیں ہوتی۔ لیکن جس گھر کے اندر اولاد ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، اس گھر میں چہل پہل، رونق، بات چیت، کھیل کود اس میں رہتا ہے۔ تو اس لیے اولاد جو ہے اس کی قدر کی جائے، اولاد جیسی نعمت کی جو ہے قدر انسان کرے، ان کو بد دعائیں نہ دے۔ بد دعاؤں کا اولاد پر بہت ہی غلط اثر پڑتا ہے، جیسے میں نے بتایا۔ تو اسی طرح ایک واقعہ حضرت شیخ عبد الرحمن السدیس جو امام کعبہ ہیں ان کی طرف منسوب ہے، اور انہوں نے خود بھی ویڈیو میں بتایا، میں نے ایک دو ویڈیو دیکھی ہے، وہ خود بھی بتا رہے تھے کہ میں بچپن میں اس طرح تھا، اپنے گھر میں تنگ کرتا تھا، تو جب والدہ کے پاس کچھ مہمان آنے لگے، گھر میں مہمان آئے تو والدہ نے ان کے لیے کھانا پکایا، تو ہانڈی جب تیار ہو گئی، مہمان آ گیا، دسترخوان لگ گیا، اب کھانا نکالنے کے لیے والدہ نے جانا تھا، تو میں نے شرارت کی اور دیگچی کے اندر مٹھی بھر کر مٹی ڈال دی۔ والدہ گئی تو دیکھا کہ دیگچی میں مٹی ہے، اور مہمان تو بیٹھ گئے، دسترخوان لگ گیا، تو والدہ کو اس وقت مجھ پر بہت غصہ آیا، لیکن والدہ نے مجھے بد دعا نہیں دی، اور کہنے لگی کہ اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے، امام کعبہ بنا دے۔ تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، والدہ کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امام کعبہ بنا دیا۔ تو دیکھیں غصہ ماں کو اتنا شدید آیا، کتنا غصہ آئے گا کہ جب مہمان بیٹھا ہوا ہو، دسترخوان لگ چکا ہو، باقی چیزیں لگ چکی ہوں، سالن دیگچی سے نکال کے رکھنا ہو اور اس میں مٹی آ جائے، کتنا غصہ آئے گا۔ تو انہوں نے غصے میں اپنے بیٹے کو دعا دی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو امام کعبہ بنا دے، اللہ تجھے امام کعبہ بنائے۔ تو دعا قبول ہوئی۔ آج تک شیخ عبد الرحمن السدیس جو کعبہ کے امام ہیں، تو بد دعاؤں کی بجائے اولاد کو جو ہے دعا دی جائے، اولاد کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے۔ یہ جو غصے کا وقت ہوتا ہے جب اولاد پر زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، اور جس وقت ہمارے منہ سے بد دعائیں نکلتی ہیں، خاص طور پر ماؤں کے منہ سے، تیرا ناس ہو، تو تباہ ہو جائے، تو خوار ہو جائے، طرح طرح کے الفاظ و صیغے استعمال کرتی ہیں، تو اگر ان کی بجائے اگر ہم یہ کہہ دیں
کہ اللہ تجھے نیک بنائے، اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے، اللہ تجھے حافظ بنائے، عالم بنائے. تو یہ الفاظ اگر ہم کہہ دیں بچے کے لیے تو اس وقت جب غصہ انتہا کو ہو اور بچے پر بہت غصہ آ رہا ہو تو اس وقت اگر ہم یہ الفاظ کہہ دیں گے تو دعا یہ قبول ہو جائے گی. اور ایسے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے جب انسان کو غصہ آ رہا ہو. تو اپنی اولاد کو بد دعا نہ دی جائے، غصے کے وقت دعا دی جائے. تو اولاد کے لیے انسان کو دعائیں کرنی چاہیے، کہ ماں باپ کو خاص طور پر دعائیں کرنی چاہیے اولاد کے لیے کہ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنا، فرما بردار بنا، دنیا آخرت میں کامیاب فرما، پڑھائی میں کامیاب فرما. تو ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماں کی دعا جو ہے اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے. تو اولاد کو جو ہے ماں باپ بد دعائیں نہ دیں بلکہ دعائیں دیں.